کر، بندگی کر، سجدے کر، رکوع کر، آنسو بہا، رو کے دکھا، مانگ کے دکھا، تڑپ کے دکھا۔ بدبخت ہے وہ وجود جس پر ساری رات گزر گئی اور اس کی فجر بھی گئی، عشاء بھی گئی۔ تہجد کا میں رونا کیا روؤں، تہجد کا رونا تو تب روتا کہ مجمع نمازی ہوتا، یہاں تو فرض نماز ہی ختم ہو گئی ہے، تہجد کے رونے کیا روئے جائیں۔ میرا اللہ تعریف کر رہا ہے رات کو اٹھنے والوں کی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہا ہے جو راتوں کو اٹھتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سجدوں میں سر رکھتے ہیں، اللہ انہیں دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ تتجافا، تتجافا، کتنا خوبصورت لفظ اللہ نے کہا ہے، تتجافا۔ اس کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ وہ بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں، بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا رات کو غسل کر کے کپڑے پہن کے اپنے خامن سے پوچھتی، آپ کو میری ضرورت ہے؟ کو یہ بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کا اصل ترجمہ کیا ہے؟ اس کا اصل ترجمہ کیا ہے؟ تتجافا، اس کی اصل ہے جفا، جفا، جفا کہتے ہیں بے وفائی کو، بے وفائی کو۔ تو کتنی خوبصورت بات اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ میرے بندے ہیں جو مجھ سے وفا کرتے ہوئے اپنے بستروں سے بے وفا ہو جاتے ہیں۔ بے وفائی بڑی بری بات ہے، یا تو بڑا بے وفا آدمی ہے، تو ہمارے ماحول میں بے وفائی بڑی بری بات ہے، وفا بڑی اچھی بات ہے۔ تو میرے رب نے کیا خوبصورت بات فرمائی ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، یہ میرے وہ پیارے بندے ہیں کہ اپنے بستر کے بے وفا بن جاتے ہیں اور میرے وفادار بن جاتے ہیں۔ جسم ٹوٹتا ہے، نیند آتی، اب اٹھاتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، چھینٹے مارتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مبارک ہو اس شخص کو جو تہجد میں اٹھا، وضو کیا، مصلی بچھایا، پھر بیوی کو بھی اٹھایا، وہ نہ اٹھی تو اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے۔ پھر آپ نے فرمایا مبارک ہو اس عورت کو جو رات کو اٹھی، تہجد کا وضو کیا، پھر خامند کو اٹھایا، وہ نہ اٹھا تو اس کے منہ پہ پانی پھینکا، پھر دونوں اٹھ کے اللہ کو منانے کھڑے ہو گئے۔ اللہ ان کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے، ان کو دیکھ دیکھ کے آسمان کے در کھل جاتے ہیں، عرش کا در کھل جاتا ہے۔ جیسے ماں بچوں کو پیار سے نہیں دیکھتی، اس کی نظریں قربان ہو رہی ہوتی ہیں، اس کے چہرے کے جذبات دیکھنے کے ہوتے ہیں، ایسے ہی میرا رب اپنے اس بندے اور بندی کو ان محبتوں سے دیکھتا ہے جن محبتوں سے ماں نہیں دیکھ سکتی۔ 70 کا لفظ عربی زبان میں ہوتا ہے کثرت کے لیے، نہ کہ عدد کے لیے۔ میرے رب کو اپنے بندے سے پیار ہے جس کا کوئی عدد نہیں، جس کی کوئی حد نہیں، جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا داؤد، اے داؤد، اگر ان مردان کے نافرمانوں کو پتہ چل جائے، یہ نافرمان مردوں عورتوں کو پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں، صرف ان کو یہ خبر ہو جائے کہ ان کا اللہ ان کی ساری نافرمانیوں کے باوجود ان سے کتنا پیار کرتا ہے، تو ان کے جوڑ آپس میں جدا ہو جائیں، اکٹھے نہ رہ سکیں۔ اگر ان کو میری محبت کا پتہ چل جائے کہ کتنی ہے تو ان کے جوڑ سلامت نہیں رہ سکتے، ان کے جوڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے داؤد ایک بات تو بتا، جب میں نافرمانوں سے اتنا پیار کرتا ہوں تو فرما برداروں سے کیسا پیار ہوگا میرا، فرما برداروں سے میرا پیار کیسا ہوگا۔ پھر اور سنو، یا داؤد بشر المذنبین، داؤد جاؤ جاؤ میرے نافرمانوں کو بشارت سناؤ۔ نافرمانوں کو کوئی بشارت دیتا ہے؟ نافرمانوں کو تو ہر کوئی ہتھکڑی لگا، جو پولیس والے نہیں کھڑے ہتھکڑی لگاؤ، چور ہے ڈاکو ہے ہتھکڑی لگاؤ۔ میرا اللہ کہتا داؤد جاؤ جاؤ نافرمانوں کو بشارت دے دو۔ کہ اللہ ان کو کیا بشارت دوں؟ کون سے کہو لا يتعاظم علی ذنب ان اغفرہ، میرا بندہ تو جتنے مرضی گناہ کر لے، جتنے مرضی منہ کالے کر لے، ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ میں سارے معاف کر دوں۔ میرے نبی نے فرمایا مجلس میں بیٹھے ہوئے مسجد میں، کہا کہ یہ جو دروازہ ہے نا اس سے ایک جنتی آنے والا ہے۔ تو لوگوں نے دیکھا ایک مدینے کے
مقامی آدمی ذرا بوڑھے، وہ مسجد میں اندر آئے، داڑھی میں وضو کا پانی، ہاتھ میں جوتا، نماز میں شریک ہو گئے۔ اگلے دن آپ کی محفل تھی تو آپ نے فرمایا یہ جو سامنے دروازہ ہے اس سے ایک جنتی آ رہا ہے، تو سیم وہی آدمی اسی حالت میں انٹر ہوئے۔ اگلے دن ہوا تو آپ نے کہا اس دروازے سے جنتی آنے والا ہے، ٹھیک وہی آدمی اسی حالت میں انٹر۔ اس مجمع میں ایک صحابی بیٹھے ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ بن عمرو۔ یہ 1,24,000 صحابہ میں ان کی ایک اسپیشلٹی ہے کہ یہ سب سے زیادہ عبادت کرتے تھے، سب سے اتنی عبادت کسی نے نہیں کی۔ ساری رات نفل پڑھتے تھے، سارے دن کا روزہ رکھتے تھے، اور دن رات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ اب ان کو خیال آیا کہ یہ بابا جی مجھ سے بھی زیادہ عبادت کرتے ہیں، جو ان کو یوں ڈائریکٹ جنت کی بشارت ملی اور مجھے نہیں ملی، تو میں دیکھتا ہوں یہ کون سی عبادت کرتے ہیں۔ کیا یہ ساری رات سجدے میں پڑے رہتے ہیں، رکوع میں کھڑے رہتے ہیں، قیام میں کھڑے رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تو ان کے پاس پہنچ گئے، چاچا کوئی تھوڑا والد صاحب کی ناراضگی ہے، دور رہنا چاہتا ہوں، 2-3 دن ٹھہر جاؤں آپ کے پاس؟ ہاں 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 بیٹا آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ اب عشاء کی نماز کے فوراً بعد انہوں نے چادر اوپر لی اور چادر میں یوں سوراخ کیا اور یوں لیٹ کے دیکھنے لگے کہ اب یہ بزرگ کیا کرتے ہیں۔ بزرگ تشریف لائے، سرانے پہ سر رکھا، اللہم بسمک اموت و احیا، سونے کی دعا پڑھی، اور تھوڑی دیر بعد خراٹے تھے۔ بڑے حیران ہوئے، اب وہ دیکھ رہے ہیں ابھی اٹھے گا ابھی اٹھے گا ابھی اٹھے گا۔ پھر انہوں نے کپڑا اتار دیا، ابھی سویا ہوا ہے۔ وہ فجر کی اذان پہ اٹھے اور ان کا دماغ چکر کھا گیا، بھئی اے کی بڑھ تہجد دے 2 نفل بھی نہیں، تو جنت دی بشارت 3 دن کٹھی۔ انہوں نے کہا کل دیکھوں گا، کل شاید کچھ اور کریں۔ اگلے دن آئے، پھر اسی طرح یوں کر کے لیٹ گئے، اور بزرگوں نے بھی یوں کیا، اور بسم کا منہ تو وہ احیا، اور پورا کمرہ خراٹے نال۔ وہ پھر پریشان، یہ کب اٹھے گا کب اٹھے گا؟ فجر کی اذان پہ اٹھے تو اور ان کی حیرت بڑھ گئی، کہنے والا سچا، اس کے بات کو تو چیلنج ہو نہیں سکتا، وہ محمد مصطفیٰ ہیں، لیکن یہ چکر کیا ہے، یہ جنت مل کیسے رہی ہے؟ چلو ایک رات اور صحیح۔ تیسری رات آئے، یہ یوں لیٹے وہ یوں لیٹے، یہ دیکھتے رہے وہ سوتے رہے، حتیٰ کہ فجر کی اذان پہ آنکھ کھلی تو یہ نا پھٹ پڑے، کہنے لگے چاچا بات بتاؤں؟ کہنے کیا؟ کہ میری کوئی جھگڑا نہیں تھا ابا سے، میں نے 3 دن مسلسل تیرے بارے میں سنا جنتی آ رہا، 3 دن تجھے اللہ کے نبی نے بشارت دی، جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے، لیکن میں اس بات پہ حیران ہوں تو ساری رات سوتا رہتا۔ اس زمانے میں منافق بھی تہجد نہیں چھوڑتے تھے، فرض نماز تو فرض نماز ہے، منافق بھی تہجد نہیں چھوڑتے تھے۔ تو کہنے لگے کیا کرتے ہو؟ ساری رات تو سوتے گزار دیتے، کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے بھتیجے جو تو نے دیکھا ہے یہی کرتا ہوں۔ اب یہ پریشان ہے کہ اللہ کے نبی کی بات کو تو چیلنج ہو نہیں سکتا، اور جس کو بشارت دی ہے انہوں تے فٹ نظر نہیں آ رہی کہ کیسے تو نفل آج کہ نیک لوگ تہجد نہیں چھوڑتے۔ تو کہنے لگے اچھا چلو اللہ نے ایسا ہی، اللہ کی مرضی، اللہ کے نبی کی مرضی۔ یہ 4 قدم چلے تو آپ سننا، کہا بھتیجے ادھر آؤ، کہا بیٹا ادھر آؤ، آ گئے۔ کہنے لگے اب تمہیں اصلی بات بتاؤں، اب تمہیں اندر کی بات بتاؤں؟ انہوں نے کہا کیا ہے کیا ہے؟ اب وہ تیار ہو گئے کہ یہ کہیں گے میں 3 دن بیمار تھا اس لیے میں اٹھ نہیں سکا، ورنہ میں تو ساری رات سجدے میں گزارتا ہوں، میں تو ساری رات روتے روتے گزارتا ہوں، تو 3 دن میں بیمار تھا، میرے پیٹ میں درد تھا، میرے سر میں درد تھا، تو میں اٹھ نہیں سکا، ورنہ تو دیکھتا تو حیران ہو جاتا میری رات کیسے ہوتی۔ کہتا ہاں جی جی جی۔ تو کہنے لگے مجھے دیکھو، یہاں ہاتھ رکھا، کہ یہ جو دل ہے نا، دل اس میں دنیا کی کسی انسان کی نفرت نہیں ہے،
اور جب اللہ کسی کو کوئی رزق دیتا ہے تو مجھے کبھی حسد نہیں ہوا، مجھے خوشی ہوتی ہے۔ تو ان کی جو باڈی لینگویج تھی نا، حیرت میں ڈوب کے وہ کہتے ہیں ہاں بات ہے، سمجھ آ گئی، یہی سے۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا، وہ کہنے لگے ہاذا ہوا، اچھلے اپنی جگہ سے، ہاذا ہوا، یہ چاچا اب سمجھ میں آ گیا، سمجھ میں آ گیا، یہی ہے جو آپ کا سینہ اللہ نے پاک کر دیا ہے، اس پر آپ کو جنت ملی ہے۔